حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے جہاں ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہاں میں آپ کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ غریبوں کی دلجوئی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جائز طریقے کے ساتھ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، جائز طریقے کے ساتھ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور غریبوں کی دلجوئی اور ان کی مدد اور ان کی خیرخواہی یہ نہایت محبوب عمل ہے۔ اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی رہی ہے کہ جہاں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جہاں وہ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہاں وہ غریب نواز اور بندہ پرور بھی ہوتے ہیں۔ وہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ ان پر رحم کرنے والے، ان پر مہربانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب کسی غریب کی مدد کرنے کی فضیلت کتنی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی الضعفاء فانما یرزقون وتنصرون بدعفائکم، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، میری رضا اور میری خوشنودی کمزوروں کی خدمت کر کے ان میں تلاش کرو، کیونکہ انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت سے اللہ دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اب یہاں سے غریبوں کی، کمزوروں کی مدد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن ایک شخص کو بڑا پریشان حال دیکھا، آپ نے اس سے اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ حضور آج دریا کے کنارے جانا ہوا تو میں نے ملاح یعنی کشتی بان سے کہا کہ مجھے کشتی پر بٹھا کے دریا کے دوسرے کنارے پہ چھوڑ دو، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو حضور میرے پاس کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے انکار کر دیا، اس نے مجھے کشتی پر بٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، چنانچہ میں اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اتنی بات وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک شخص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک تھیلی جس کے اندر 30 دینار تھے، سونے کے سکے جن کی قیمت آج لاکھوں روپے بنتی ہے، وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھیلی لے جاؤ اور اس ملاح کو جا کے دے دو اور اس کو یہ میرا پیغام دے دو کہ آج کے بعد کسی غریب کا دل مت توڑنا، آج کے بعد کسی کمزور کا دل نہیں توڑنا، یہ میں تجھے 30 دینار دے رہا ہوں، آج کے بعد جو بھی غریب، جو بھی کمزور تیرے پاس آئے، جس کے پاس کرایہ نہ ہو، تو نے اس کا دل نہیں توڑنا بلکہ ان میں سے اس کا کرایہ کاٹ کے اس کو کشتی پر سوار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچا دینا ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابت ہے، آپ کی غریبوں کے ساتھ محبت ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپنی قمیض بھی عطا فرمائی جو اس نے بیچ کر 20 درہم یعنی چاندی کے سکے حاصل کیے۔ یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آج اگر ہم اپنی حالت زار پر غور کریں تو حضرات محترم دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزوروں کی دلجوئی کریں، ان کی خدمت کر کے رب تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کریں، مگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو غریب آدمی کا تو کوئی حال ہی کوئی نہیں، اس بیچارے کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ اس معاشرے کے اندر اس کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی وڈیرا، کوئی بڑا شخص اس کے ساتھ ظلم کر گئے تو اس بیچارے کو تو انصاف کی بھی کوئی امید نہیں ہوتی، اس بیچارے کو کوئی امید نہیں ہوتی کہ کسی طرف سے میرا کوئی مسیحا بن کے آئے گا، کسی طرف سے میری کوئی دلجوئی کرے گا، میری کوئی مدد کرے گا، وہ بیچارہ خود ہی گھس گھس کر اس دنیا کے اندر اس دنیا کے ظلم سہ کر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کو انصاف کی کبھی بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔